ایسی غذائیں جو وقت سے پہلے موت کا باعث بن رہی ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ جو خوراک ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سالانہ 1.10 کروڑ افراد کی وقت سے پہلے موت کا باعث بن رہی ہے۔ جریدے لینسٹ کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق ہماری روزمرہ کی خوراک تمباکو نوشی سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہے، اور یہ دنیا بھر میں ہونے والی ہر 5 ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت کا باعث بن رہی ہے۔ نمک چاہے یہ روٹی میں ہو، سویا ساس میں یا پروسیس کیے ہوئے کھانوں میں ہو، یہ زندگی کو مختصر کر رہی ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق موٹاپے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کم معیار کی خوراک کے بارے میں ہے جو دل کو متاثر کر رہی ہے اور کینسر کا باعث بن رہی ہے۔ تو کون سی غذائیں ضروری ہے؟ دنیا کی سب سے معتبر تحقیق ہے جو بتاتی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی خوراک کی وجہ سے کم ہو رہی ہے۔ ان کے تازہ تجزیے میں مختلف ممالک کے لوگوں کی کھانے کی عادات کو زیر بحث لایا گیا ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ خوراک کیسے زندگی کو مختصر کر رہی ہے۔ خطرناک غذائیں وہ ہیں جن میں یہ اجزاء پائے جاتے ہیں: بہت زیادہ نمک، اناج کا بہت کم استعمال، پھلوں کا بہت کم استعمال۔ اس کے علاوہ نٹس، بیج، سبزیوں، سی فوڈ سے حاصل ہونے والے اومیگا 3 اور فائبر کی کم مقدار بھی زندگی کو مختصر کرنے والے عوامل میں شامل ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلویشن سے منسلک پروفیسر کرسٹوفر میرے نے BBC کو بتایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ دنیا بھر میں خوراک صحت میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا تعلق در حقیقت بہت گہرا ہے۔ یہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث کیسے بن رہی ہے؟ خوراک سے ہونے والی 11 ملین میں سے 10 ملین ہلاکتیں امراض قلب کے باعث ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ نمک اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے۔ نمک کا بہت زیادہ استعمال بلند فشار خون کی وجہ بنتا ہے، اور بلند فشار خون دل کے دورے اور سٹروکس کے ممکنہ خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ نمک کا براہ راست اثر دل اور خون کی شریانوں پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل ٹھیک کام نہیں کر پاتا، جس سے اس کے مکمل بند ہو جانے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اناج، پھلوں اور سبزیوں کا جسم پر اثر اس سے الٹا ہے، یہ دل کو محفوظ رکھتی ہے اور امراض قلب کے خدشے کو کم کر دیتی ہے۔ کینسر اور ٹائپ 2 ذیابیطس خوراک کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ دنیا مکمل غذا سے کتنی دور ہے؟ اس حوالے سے کوئی بھی ملک پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہر ملک صحت مند غذا کے کسی ایک حصے کو دوسرے ممالک سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، لیکن موافق غذا سے دنیا کتنی دور ہے یہ ذیل میں درج ہے۔ بیج اور خشک میوے۔ اس تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں بیج اور خشک میوے صحت مند خوراک سے غائب ہے۔ یونیورسٹی آف کیمبرج کی پروفیسر نیٹا فوروہی کہتی ہے کہ یہ گمان کہ نٹس اور بیج طاقت کی چھوٹی تیلیاں ہیں جو آپ کو فروا کر دے گی، جبکہ وہ اچھی چربی سے بھرپور ہوتے ہیں، جبکہ کچھ افراد انہیں باقاعدہ غذا ہی نہیں سمجھتے، اور ایک اور وجہ ان کی قیمت ہے۔ میرے خیال میں گوشت اور شکر بری چیزیں ہیں۔ حالیہ برسوں میں چربی اور شکر پر ہونے والی بحث اور سرخ اور پروسیسڈ گوشت کے کینسر سے تعلق کی خبریں شاہ سرخیوں میں ہو رہی ہے۔ پروفیسر میرے کہتے ہیں یہ اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں جتنا کہا جاتا ہے، لیکن یہ نظام ثابت اناج، پھلوں، نٹس، بیجوں اور سبزیوں کی کمی کے سامنے بہت چھوٹا مسئلہ ہے۔ تحقیق کرنے والے کا کہنا ہے کہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ صحت کے حوالے سے مہم چلانے والے مقوی غذاؤں جیسا کہ نشائستہ اور شکر کی بجائے اپنی بحث کا مرکز صحت مند غذاؤں کی طرف کریں۔ تحقیق کرنے والوں کے مطابق دنیا بھر میں بری غذائیں متوقع عمر میں چند برسوں کی کمی کر رہی ہیں، لیکن پروفیسر میرے انتباہ کرتے ہیں کہ یہ صرف اوسط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل سوال جو ہمیں پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا میں 50 سے 60 برس کے دوران دل کے دورے سے ہلاک ہو جاؤں گا، یا 40 سے 50 برس کی عمر کے دوران میں خوراک سے الحاق ہونے والے کینسر کا شکار ہو جاؤں گا؟ کیا کچھ ممالک میں صورتحال بہتر ہے؟ دنیا بھر میں بحیرہ روم کے ممالک، خاص طور پر فرانس، اسپین اور اسرائیل میں غذا سے متعلق اموات سب سے کم ہے، جبکہ جنوبی مشرقی، جنوبی اور وسطی ایشیا میں صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے۔ اسرائیل میں غذا کی وجہ سے ہونے والی اموات سب سے کم ہے، یعنی کہ 1 لاکھ میں 79 افراد سالانہ، جبکہ ازبکستان میں سب سے زیادہ یعنی 1 لاکھ میں 892 افراد سالانہ۔ جاپان اور چین میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، کیونکہ ان ممالک میں لوگوں کا نمک سے تعلق بدلتا رہا ہے۔ چین میں نمک کا استعمال بہت زیادہ ہے،
پروسیسڈ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال نمک کے استعمال میں اضافے کی ایک اور وجہ بن رہی ہے۔ چین میں نمک کے استعمال کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتیں سب سے زیادہ ہے۔ پروفیسر میرے کہتے ہیں کہ جاپان کا کیس دلچسپ ہے۔ اگر آپ 3-4 دہائی قبل کی بات کریں تو چین کے لوگوں کی طرح یہ بھی نمک بہت استعمال کرتے تھے۔ نمک ابھی بھی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اب اس کا استعمال بہت حد تک کم ہوا ہے، اور ان کی غذا میں وہ اشیاء بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ امراض قلب سے بچاتی ہے، جیسا کہ پھل اور سبزیاں۔ پروفیسر میرے کہتے ہیں آپ کا وزن جتنا بھی ہو، خوراک کا معیار بہت اہم ہے۔ جس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ثابت اناج، پھلوں، نٹس، بیجوں اور سبزیوں کے استعمال کو بڑھایا جائے، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو نمک کا استعمال کم کریں۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 5 پھلوں اور سبزیوں کا استعمال غریب ممالک میں خوراک پر ہونے والے خرچ آپ کی آمدن کا 52% تک ہو سکتا ہے۔ لیکن پروفیسر فروہی کہتی ہے کہ لوگ صحت مندانہ انتخاب کر سکتے ہیں اگر ان کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے اور اگر ان کے پاس وسائل ہو۔ صحت مند اور سستی غذاؤں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ان دونوں کا ماننا ہے کہ نشاستیں، شکر اور نمک سے زیادہ ضرورت ان غذاؤں پر توجہ دینے کی ہے جو حقیقت میں لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے۔